بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 11ویں جماعت کی اسلامیہ سے باب اول کا حصہ بے کریں گے۔ منتخب آیات کا ترجمہ اور تشریح، سورۃ البقرہ کی آیات 8 سے 20 تک اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ اس حصے سے انگلش میں جواب دینے والے جو بچے ہیں جن کو انگلش میں جواب چاہیے آنسرس، تو وہ اس ویڈیو کے بالکل آخری حصے میں ہیں، تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم اردو میں کریں گے اس مشق کو۔ اور پہلا ہے منتخب آیات ترجمہ اور تشریح، تو اس میں سے تفصیلی جوابات لکھنے اور 2 صورتیں، ان میں سے کسی ایک کا ترجمہ تشریح کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کا رکوع دوسرا ہے، یہ آیت نمبر 8 ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس آیات میں، اس کی تشریح، اس آیت میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سامنے تو لوگوں کے دکھاوا کرتے ہیں اور اصل میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو ایسے لوگ منافقین ہیں۔ تو اس آیت میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے رہتے تھے۔ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی پہچان بہت مشکل ہے، اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک فرما دیا اور وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے دھوکے سے آگاہ کر دیا۔ اس طرح وہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں نہ رکھ سکے اور ان کے فریب کا سارا نقصان صرف انہی کو پہنچا، نہ صرف دنیا میں رسوا ہوئے بلکہ ان کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر دوسری آیت ہے، 10ویں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، ترجمہ ہے ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یہاں بھی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ آیتیں جو چل رہی ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے کہ ان کے دل میں مرض تھا منافقت کا، کفر کا، تو اللہ نے ان کا مرض زیادہ کر دیا جھوٹ بولنے کے سبب۔ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور خود کو مسلمان بولتے تھے، لیکن ظاہر اندر سے ان کے دلوں میں کفر تھا۔ تو اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، تو ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ تو اس کی تشریح ہے، اس آیت میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور مرض سے مراد نفاق کا مرض ہے، جو کفر چھپانے کی کوشش کا نام ہے۔ منافقین نے کیونکہ اپنے اختیار سے منافقت اور کفر کی گمراہی کو اپنایا تھا اور اس پر اڑ گئے تھے، ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی، فساد، بخل اور جہاد سے فرار جیسی مزید بیماریاں اس میں شامل ہوتی گئیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو ڈھیل دیتا گیا اور اس ڈھیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی منافقت میں بڑھتے چلے گئے۔ ان کے دلوں میں شک، نفاق اور نافرمانی کا اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے پہلے ہی عذاب عظیم کے مستحق تھے، لیکن اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے مستحق ہو گئے، اور اپنے جھوٹ کے سبب وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جو سب سے آخری طبقہ ہوگا، کافروں کی بات تو وہ سب سے آخر طبقے میں ہوں گے، تو ان کو عذاب علیم ہوگا وہاں پر۔ اب ہے درج سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ تو یہ بھی سورہ بقرہ رکوع دوسرے حصے سے ہیں سوالات بھی۔ نفاق کیا ہے؟ نفاق قول اور فعل میں تضاد کو کہتے ہیں، یعنی بولا کچھ جائے اور کیا کچھ جائے، تو قول اور فعل میں تضاد کو نفاق کہتے ہیں، یعنی ایک شخص جو بات زبان سے کہے اس پر خود عمل نہ کرے، یہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسلام میں نفاق کے معنی خیر ظاہر کرنے اور شر چھپانے کے ہیں، یعنی کوئی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرے اور خود کو مسلمان ظاہر کرے اور اپنا اصل دین چھپائے رکھے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں سے فریب کرے، بظاہر اصلاح پسند بنے مگر اندرونی طور پر فساد اور سازشیں کرے۔ نفاق کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے، اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر سوال ہے، منافقین مومنوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے؟
تو منافقین بظاہر شکل و صورت سے مسلمان بنتے تھے، لیکن دل سے وہ کفری عقائد پر قائم تھے۔ ان کے دل میں نفاق کا مرض تھا، وہ دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کوئی ان کے جھوٹ کو نہیں جانتا، اس لیے پیٹھ پیچھے مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے اور انہیں بے وقوف سمجھتے تھے۔ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، جس کو ان کے جھوٹ بولنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا تھا۔ بس وہ ان مسلمانوں کو بے وقوف سمجھ کے مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ ہمیں پکڑ نہیں رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کون منافق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن وہ ان کو سامنے نہیں بولتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی ہمیں پہچانتا نہیں ہے، تو پیٹھ پیچھے یہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت 18 سے 20 تک منافقین کے لیے دی گئی مثالوں میں سے کوئی بھی ایک مثال بیان کریں۔ تو سورۃ البقرہ کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں کہ ترجمہ ہے اس کا، بہرے گونگے اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یہاں منافقین کے بہرے گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان زبانیں آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، یعنی حق ان کے سامنے موجود ہو تب بھی انہیں نظر نہیں آتا، وہ صرف حق بات سننے کے لیے بہرے، حق بات بولنے کے لیے گونگے اور حق بات دیکھنے کے لیے اندھے ہو گئے۔ تو یہ چیز سورۃ البقرہ کی آیت 18 سے 20 تک منافقین کے لیے دی گئی مثالوں میں سے ایک مثال ہے کہ وہ بہرے گونگے اور اندھوں کی طرح ہیں کہ سیدھا راستہ پہچان ہی نہیں سک رہے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئے، اس وجہ سے ان کو یہ کہا گیا ہے۔ اب یہاں جو بچے انگریزی میں پڑھتے ہیں اسلامیات، ان کے لیے آنسرز ہیں، یہ دونوں جو ڈسکرپٹیو آنسر ہیں، دونوں آیات کا ایکسپلینیشن ہے۔ اوپر جو دیا گیا اس کا یہ ترجمہ نہیں، تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن ایزی لینگویج میں ہے، آپ یہاں اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور بعد میں لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ جو منافقین کی اللہ تعالیٰ نے ڈس آنیسٹی کو جو ہے وہ ان کو بیان کیا ہے، بتائیے، یہاں پر ایکسپوز کر دیا ہے، دکھا دیا ہے، مسلمانوں کو بتا دیا ہے کہ یہ لوگ دھوکے باز ہیں، اوپر سے یہ کچھ کہتے ہیں اور اندر سے یہ کچھ ہیں، اوپر سے مسلمان بنتے ہیں اندر سے کافر ہیں۔ تو ادھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے ان کو کہ یہ ان سے محتاط رہیں، تو یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بھی آیت میں اسی طرح بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں جو ہے کفر کا مرض ہے ان کے اندر، تو یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور پھر شارٹ آنسرز، واٹ از ہپوکریسی، تو یہ جو اچھا میرے پاس بک انگلش تو ہے نہیں، تو جو بک سے آپ کویشچن اتار لیں، آنسر بالکل صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوسرا سوال، وائی ڈیڈ دا ہپوکریٹس میک فن آف دا بلیورس، اور آخری یہ تیسرا کہ جو ایک مثال مانگی گئی ہے وہ، اور سب سے آخر میں پھر ہم نے ایم سی کیوز کیے ہیں۔ درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ ظاہر سے ایک، باطن سے دوسری صورت رکھنے کو کہتے ہیں نفاق۔ منافقین نے ہدایت کے بدلے خریدا گمراہی کو۔ پھر ہے سورۃ البقرہ کی آیت 18 کے مطابق یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے کہے گئے ہیں، تو یہ منافقین کو کہا گیا تھا، منافق کو، اور منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت میں تو لکھا ہے کہ یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہاں ہم صرف مومنین ہی کا آپشن لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہاں الگ الگ دیا ہوا ہے انہوں نے، اور اللہ کو تو دے نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، تو یہ مومنین کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو یہ تھی ہماری ایکسرسائز، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔